نوافل ہم کرتے ہیں تو ہمارے شیخین، ہمارے بزرگان دین وہ ہمارے پاس تشریف لے کے آتے ہیں اور ہمیں اپنے فیوز و برکات سے، باطنی توجہات سے ہمیں نوازتے ہیں۔ الحمدللہ محفل میں ایسے ساتھی موجود ہیں جو اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ اولیاء اللہ کا جو فیض ہے وہ کیا ہوتا ہے اور جو باطنی فیض ہے اس کی تاثیر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ نفس ہم سے تمام برے کام کرواتا ہے اور اولیاء اللہ جو ہیں اس کا تصفیہ کرتے ہیں، اسے اپنی توجہات سے، اپنی توجہ سے مریدین کے قلوب کو صاف کرتے ہیں۔ وہ قلب جو ہے وہ آئینہ بن جاتا ہے اور جب قلب آئینہ بن جاتا ہے تو اس آئینے میں پوری کائنات جو ہے وہ اسے سالک کو نظر آتی ہے، مرید کو جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم اہل اللہ کے ماننے والے ہیں اور ہمیں اہل اللہ کا باطنی فیض جو ہے وہ حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمان و زمین کے مالک، تو دنیا میں بھی یا اللہ تو میرا دنیا میں بھی مالک ہے، آخرت میں بھی مالک ہے، تو دنیا میں بھی رب ہے، آخرت میں بھی رب ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما، اپنے اولیاء کے ساتھ موت عطا فرما، اپنے انبیاء کے ساتھ موت عطا فرما، اپنے صدیقین کے ساتھ، اپنے غوث کتب ابدال جو ہیں، ابن الوقت جو ہیں، جو صوفی الوقت ہیں، جو صوفی ہیں، جو خضر ہیں، جو خضر الوقت ہیں، یا اللہ ہمیں ان کی معیت عطا فرمانا، ان کا ساتھ جو ہے وہ نصیب فرمانا۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر محفل جو فرشتوں کی محفل ہے اس میں اپنے بندے کا ذکر فرماتے ہیں۔ جب ہم ایک دفعہ اللہ کہتے ہیں اور ہم اس مقام سے چلے جاتے ہیں، اس مقام سے گزر جاتے ہیں، لیکن اس مقام پر 70 دن تک اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ اور وہ قلوب جو دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان قلوب کے اوپر ہر وقت اللہ کی رحمت برستی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا اعزاز ہے کہ ساری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائے نماز بنا دیا، جہاں مرضی نماز ادا کرنے کوئی پابندی نہیں۔ پہلی امتوں کے لوگ جو تھے وہ اپنی مساجد کو، اپنی عبادت گاہوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پھرا کرتے تھے۔ یا علیہ السلام کی ہم پہ شفقت، آپ کی نظر کرم، آپ کا پیار اور یہ آپ کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو اہل ایمان کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
آپ آخری الزمان ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کوئی اس بات کا دعویٰ بھی کرے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ مرتد ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جو کثرت سے درود پاک پر پڑھتے ہیں تو انہیں آقا علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری آنکھوں سے دیدار نصیب ہوتا ہے، آپ کا باطنی آنکھوں سے دیدار نصیب ہوتا ہے، آپ کا خواب میں دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور جس نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں دیدار کر لیا، ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، وضوا کے چہرے والے کو دیکھ لیا، واللیل کی زلفوں والے کو دیکھ لیا، اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لب و رخسار کی قسمیں ایسے نہیں اٹھاتے، آپ کے واللیل زلفوں کی قسمیں ایسے نہیں اٹھاتے، آپ کے شہر کی قسمیں نہیں ایسے اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں کہ ہمیں اس شہر کی قسم ہے، میرے محبوب اس شہر میں آپ رہتے ہیں۔ یہ اس لیے ہم قسم نہیں اٹھا رہے کہ اس میں ہمارا خانہ کعبہ شریف ہے، اس میں ہمارا کعبہ ہے، ہمارا گھر ہے۔ ہم قسم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اس میں میرے محبوب کریم تشریف فرما ہے۔ میرے محبوب مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں، میرے محبوب مکے کی گلی میں چلتے ہیں تو عرش معلیٰ پہ میں اپنے محبوب کے قدموں کی چاپیں سن رہا ہوتا ہوں، میں اپنے محبوب کی ادائیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں اپنے محبوب کا چلنا پھرنا دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اور میرے محبوب جب آپ مدینہ پاک میں جائیں گے پھر ہم مدینہ پاک کی قسم اٹھائیں گے کہ آپ کے ہونے سے ہی وہ جگہ پاک ہوتی ہے، جہاں آپ ہیں وہ جگہ پاک ہے، جو دل آپ کی یاد سے معطر ہے وہ دل پاک ہے، جو محفل آپ کے ذکر پاک سے معطر ہے وہ پاک ہے، جو قلب بے سکون ہے، جس قلب کو سکون نہیں ہے وہ ہزارہا قسم کی ادویات کھاتا ہے، ذہنی سکون کے لیے کھاتا ہے، قلبی سکون کے لیے کھاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، نفسیاتی امراض کا شکار ہے، وہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در پر آ جائے، وہ میرے محبوب کی یاد میں گم ہو جائے تو اسے ایسا سکون عطا فرمائیں گے کہ اسے مادی سکون کی ضرورت نہیں رہے گی، اس کی ایک نگاہ دنیا میں ہوگی تو دوسری عرش معلیٰ پر ہوگی۔ میں اپنے محبوب کے مشتاقین جو ہیں، جو میرے محبوب کے عاشق ہیں، میں انہیں اپنے محبوب کا دیدار کرواؤں گا، میں انہیں اپنے محبوب کا دیدار کرواتا ہوں۔ اور یہ آقا علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا امتیاز ہے کہ روزانہ 70 دفعہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی امت کے نیک لوگوں کو اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوئی کے ناکے کے برابر جو اللہ تبارک تعالیٰ کی جھلک دیکھی، جو نور دیکھا، اس سے سارا پہاڑ سرمے کا بن گیا، وہ برداشت نہ کر سکا، جو ساتھ آپ کے 40 لوگ تھے وہ بھی برداشت نہ کر سکے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 دفعہ اپنا دیدار اپنے نیک لوگوں کو کرواتے ہیں۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون
نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی ڈر ہے، انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ اعزاز ہے آقا علیہ السلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا۔ درود پاک پڑھنے والے کی زبان پاک ہو جاتی ہے، اس کا قلب پاک ہو جاتا ہے، اس کی روح پاک ہو جاتی ہے، اس کے لطائف پاک ہو جاتے ہیں، اس کا گردہ روشن ہو جاتا ہے، اس کے بدن کا بال بال اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب زبان سے انسان اللہ کہتا ہے تو زبان سے ایک دفعہ اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ اپنے پورے لطائف سے قلب و روح سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، سری افواہ سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، تمام لطائف سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو ہر لطیفہ کے بدلے اسے 70,000 سال کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے۔ وہ سلطان اذکار وہ شخص ہوتا ہے جس کا بال و بل ہر وقت اللہ 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 کرتا رہتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی امت کا اعزاز ہے، یہ کوئی مشق نہیں ہے، یہ کوئی وہم نہیں ہے، یہ مشاہدہ کرنے والوں نے ایسے لوگ زندگی میں دیکھے۔ جناب شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے پاس، آصف شاہ صاحب، ان کے پاس بابا رنگ الہی صاحب آتے تھے، تو انہوں نے خود ان کے قلب سے، ان کے بال بال سے اللہ ہو کی آوازیں سنی، اللہ کا ذکر سنا، میں نے خود بھی ان سے سنا۔ میرے ایک دوست ہیں تو ان کے والد صاحب بڑے اچھے انسان تھے، ان کے قلب سے بھی اللہ کا ذکر ہر وقت جاری رہتا تھا، اور پاس بیٹھا ہوا بھی سنتا تھا کہ یہ اللہ ہو کر رہے ہیں، اللہ ہو کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو کوشش ہم لوگوں کو یہ کرنی چاہیے کہ ہم سب معاصی سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ ایک وہ گناہ ہے جو ظاہراً گناہ ہے، ایک وہ گناہ ہے جو باطناً گناہ ہے۔ باطن گناہوں میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ کسی کو غلط نگاہ سے دیکھ لیا، کسی کی خواہش کر لی، اس کی تمنا کر لی۔ جو چیزیں آپ کو اپنے رب سے دور کرتی ہیں وہ حجاب ہیں، وہ پردہ ہیں، اس پردے سے بچیں، حرام کے لقمے سے بچیں، رزق حلال کھائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ جیتے جی جاگتی آنکھوں سے اپنا آخری مقام بھی دیکھ لیں گے جو اللہ نے آپ کے لیے جنت میں بنایا۔ جو شخص 1000 دفعہ درود پاک پڑھتا ہے، جب اس کا آخری ٹائم آتا ہے تو آقا علیہ السلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے اسے قبر مبارک میں اس کی میں اتارتے ہیں۔ جو شخص سورہ یاسین شریف کا عامل ہوتا ہے، روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے، تو اس کے جنازے میں 10,000 فرشتے شامل ہوتے ہیں، اور ان کو جگہ نہیں ہوتی پاؤں رکھنے کی، اتنے فرشتے جو ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ہمیں بے سکونی اور بے چینی اس وقت پیدا ہوئی کہ جب ہم نے رب سے دوری اختیار کی۔ دنیا کی دولت، دنیا کی چاہ کو روشنی نے، چاہ کو چبن نے ہمیں اتنا پریشان حال کر دیا، ہم دنیا کے پیچھے اتنا دوڑے کہ ہم روح کی غذا بھول گئے، جسم کو غذا دینی شروع کر دی، روح بے چین رہنے لگی، جس کے نتیجے میں ڈپریشن پیدا ہوا، نفسیاتی امراض پیدا ہوئے، اور نفسیاتی امراض جب پیدا ہوئے تو پھر ہم سکون کی تلاش میں پا گئے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اللہ کو یاد کریں، اس کے محبوب کی محفل جو ہیں ان کو منعقد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے بھی جو ہے اچھے اور نیک اعمال کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم وصلی علیہ. یا الہی جو ختم پاک پڑھا گیا جو حاضر وہاں موجود ہے اس سب کو حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور ہدیۃً ضرورتاً پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین طیبین طاہرین آپ کے ازواج مطہرات تمام امہات المومنین جناب سیدنا عائشہ جناب سیدنا خدیجہ الکبریٰ تمام ازواج مطہرات تمام امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام صحابیات اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب سیدنا امام حسن امام حسین حسنین کریمین شہدائے کربلا شہدائے احد شہدائے بدر کے حضور پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. یا الہی اسلامی واقصاب خصوصاً خصوص تمام خلفائے راشدین جناب سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والدین حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والدین آپ کے اولاد. یا الہی سلسلہ عالیہ قادیہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ ویسیہ قلندریہ کے تمام بزرگوں کے حضور پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. یا الہی ہم میں سے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے والدین میں سے ہمارے بھائیوں میں سے ہمارے ازواج میں سے اور ہمارے رشتہ داروں میں سے اقربا میں سے جو بھی لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کو اسلام پاک کا ثواب چاہ سب کی بخشش فرما سب کی مغفرت فرما سب کے درجات بلند فرما. یا الہی ہمارے نانا نانی دادا دادی خالہ خالو کزن اساتذہ پیر و مرشد سب کی ارواح کو اسلام پاک کا ثواب پہنچا. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے بھی لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں چاہے انسانوں میں سے ہیں چاہے جنات میں سے ہیں چاہے مادے ہیں چاہے عورتیں ہیں سب کو اسلام پاک کا ثواب پہنچا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس محمدی ہمیں کثرت سے نصیب فرما. آقا علیہ السلام کا دیدار کثرت سے نصیب فرما. اپنا ذکر کرنے کی توفیق کثرت سے عطا فرما. یا الہی ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا الہی جو بھی پریشانیاں ہمارے گھروں میں ہے یا الہی سب دور فرما. یا الہی تو ہی حاجت روا ہے تو ہی مشکل کشا ہے. یا الہی ہماری مشکلیں دور فرما ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. آپس میں اتفاق و محبت اور اپنے بزرگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا
ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم.